مقصد کے لیے حضور کو نازل مبعوث کیا گیا، جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا، کیا حضور نے اس کے اوپر عمل کیا؟ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کی ذات کی طرف دیکھیں تو حضور نے تو تکالیف برداشت کی ہے، ایسی تکالیف برداشت کی کہ ہم میں سے کسی کے اوپر آئے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ، جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے الف لام را۔ اب یہ الف لام را یہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ الف لام میم اور حامیم، ایسے الفاظ یاسین یہ آئے ہیں۔ ان سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہماری معلومات میں نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور وہ جو معنی ہے وہ اللہ کو بھی پتہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے۔ رب بھی اس معنی کو جانتا ہے اور حضور بھی اس معنی کو جانتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور رب نے ان الفاظ کے اندر جو معنی چھپا کے رکھے ہیں وہ سچے ہیں، حق ہیں، ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے۔ ہمارے لیے یہی چیز ہے اور ہمیں اسی چیز کی تعلیم ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کے مفاہیم ہمیں اگرچہ نہیں پتہ، لیکن ہم ان کے مفاہیم میں جو کچھ بھی رب نے مراد لیا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ رب نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ اچھا ایک چیز چلیں اس کے اوپر مزید عرض کرتا چلوں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا معنی ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، تو قرآن کے اندر جو بھی چیز بیان کی گئی ہے اس کے مقاصد موجود ہیں۔ قرآن ایسی کتاب تو نہیں کہ جس کے اندر ایسے ہی میں جو دل کرے لکھ دے، تو رب نے جو چیز نازل فرمائی ہے یہ مراد یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ہمارا علم وہ نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بیان کرنا نہیں چاہتا، یہ رب کی اور حضور کی آپس میں بات ہے۔ تو رب نے جیسے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں نا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں کہ جی بندہ اشارہ کرتا ہے تو اگلا سمجھ جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں یہ الفاظ بیان کیے جن کو رب بھی جانتا ہے، حضور بھی جانتے ہیں۔ ہاں ہمیں بتانے والی چیز نہیں تھی تو ہمیں اس کا معنی نہیں پتا، لیکن جو بھی ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا آگے اس کے جو الفاظ ابھی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر، اس آیت کے حصے کے اندر قرآن کو نازل کرنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہاں پر اس آیت کے اس حصے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ کتاب ہے قرآن پاک، فرمایا یہ کتاب ہے انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، الیکا تمہاری طرف، ہم نے یہ قرآن یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اے مالک و مولا اس کتاب کو نازل کرنے میں کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے؟ فرمایا لِتُخْرِجَ، اے محبوب اس کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ تم نکال دو۔ مولا کس کو نکالنا ہے، کون سی چیز ہے جس کو نکالا جائے؟ فرمایا الناس، لوگوں کو نکالنا ہے۔ جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الناس کے اندر آتا ہے، جس کے اوپر بندے کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اے محبوب آپ نے اس کو نکال لینا ہے۔ اے مالک مولا کہاں سے نکالنا ہے؟ فرمایا من الظلمات، اے محبوب جتنے اندھیرے ہیں نا، جتنی گمراہیاں ہیں، تم نے وہاں سے لوگوں کو نکال لینا ہے۔ اے کریم پروردگار اندھیروں سے نکالو تو کس طرف لے کر جاؤ؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الی النور، اے سونے اے محبوب ان لوگوں کو، جتنے لوگ ہیں ان سب کو اندھیروں سے نکالو
اور ان کو کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس مبارک کلام کے ذریعے سے الی نور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آ جاؤ۔ تو رب نے یہاں پر قرآن کو نازل کرنے کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا، تاکہ جو اندھیروں کے اندر ہے ان کو نور کی طرف، ان کو روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ تو قرآن نازل ہوا تاکہ بندے کے اندھیرے ختم ہو جائیں، گمراہیاں ختم ہو جائیں، جو ظلمات ہیں یہ ختم ہو جائیں اور بندہ نور کی طرف آ جائے۔ یہ مقصد ہے قرآن کو نازل کرنے کا۔ جو گناہوں کے اندھیرے میں ہے اس کو گناہوں کے اندھیرے سے نکال لیا جائے، جو جہالت کے اندھیرے سے ہے علم کے ذریعے سے اس کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکال لیا جائے، جو بد اخلاقی کے اندھیروں کے اندر ہے قرآن اس کو اچھی تعلیمات دیتا ہے کہ یہ اچھی تعلیمات لے لو، اور بد اخلاقی کے جو معاملات ہیں، جو بد اخلاقی کے اندھیرے ہیں ان سے باہر آ جاؤ، جو نفسانی خواہشات کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے لیے واضح نصیحت کو بیان کیا کہ محبوب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھو، ان کو پتہ چلے کہ ایک میرا نفس ہے، ایک رب کی ذات ہے، ایک میں کچھ چاہتا ہوں، ایک رب کچھ چاہتا ہے۔ اگر نفس کی طرف چلوں گا جہنم ٹھکانا ہوگا، اور اگر رب کی مانوں گا تو رب راضی ہوگا، جنت ٹھکانا ہوگا۔ تو اپنی نفسانی خواہشات کو روکے، ان اندھیروں سے، ان گمراہیوں سے، ان اندھیروں سے اپنے آپ کو روک کر ان سے نکال لے اور الی نور، نور کی طرف چلا جائے۔ تو جس چیز کا بھی اندھیرا ہے، جس چیز کی گمراہی ہے، جس چیز کی ظلمات ہیں، قرآن نازل کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بندوں کو ان اندھیروں سے، ان گمراہیوں سے نکال لے اور اجالے کی طرف لے کر آ جائے، نور کی طرف لے کر آ جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہاں پر بیان فرما دیا۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ قرآن نازل ہو نا حضور کی ذات کے اوپر، تو ہم حضور کی سیرت کے اوپر دیکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف۔ تو اگر ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، تو کیا حضور نے ایسا کیا؟ ہاں بالکل کیا۔ اچھا ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا، میں اپنی ذات کے اوپر غور کروں، میں کسی کام کو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب دیکھوں گا نا کام مشکل ہے تو ہو سکتا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے میں ہمت چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے میں بولوں نہیں اس کام کو چھوڑو کو دوسرا کام کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے جب صحیح ٹھنڈ پڑتی ہے نا تو وہ بستر سے نہیں نکلتا، کیوں؟ ٹھنڈ بڑی ہے، بندہ وہاں پر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ 5 وقت کا پکا نمازی ہے، سفر میں گیا ہے تو نماز چھوڑ دے گا۔ تو جہاں پر مشکل نظر آئی کہ نہیں ابھی تو بڑی توجہ کرنی پڑے گی، گاڑی نکل جائے گی، ٹھنڈ بڑی ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، جہاں ہم مشکل کو دیکھتے ہیں ہم وہاں پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عبادت سے پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری ذات ہے۔ حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے حضور کو نازل مبعوث کیا گیا، جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا، کیا حضور نے اس کے اوپر عمل کیا؟ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کی ذات کی طرف دیکھیں تو حضور نے تو تکالیف برداشت کی ہے، ایسی تکالیف برداشت کی کہ ہم میں سے کسی کے اوپر آئے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، لیکن حضور ان تکالیف کو برداشت بھی کرتے رہے، لوگوں کو نور کی طرف بھی بلاتے رہے۔ ہم دیکھیں حضور کی زندگی میں کیا واقعہ قریش نہیں آیا، قریش کے مقام پر حضور کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا حضور کو تکالیف نہیں دی گئی؟ کیا حضور کو زخمی نہیں کیا گیا؟ کیا حضور کو لہو لہان نہیں کیا گیا؟ کیا حضور کے جو جوتے مبارک ہیں، نالین مبارک ہیں، وہ خون سے نہیں بھر گئے؟ لیکن اس کے باوجود کیا حضور نور کی طرف بلانے سے رک گئے؟ نہ، رب نے نازل کی ہے کتاب تاکہ حضور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نور کی طرف بلائیں۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ غلطی کے اوپر ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ میں رک جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر بھی بلاتے رہے۔ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں نا، مسلمانوں کے اوپر ایک بہت کڑا وقت آیا تھا جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔
3 साल का ऐसा वक्त गुजरा کہ جس کے اندر مسلمان، کیونکہ اس وقت تعداد مسلمانوں کی کم تھی، تو مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا. یوں بائیکاٹ کیا گیا کہ کافروں نے کہا ہم نے نہ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہونا ہے، نہ تمہیں کوئی چیز بیچنی ہے، نہ تم سے کوئی چیز خریدنی ہے. اسلام کے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ ہم ادھر 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، بلکہ 5 4 وقت کھا جاتے ہیں. ہم دین کا کام کرنے کے لیے نہیں نکلتے. ہم پھر بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑی ٹینشن ہے جی، بڑی معاملات ہیں جی، ہم روزی کمانے کے چکر میں ہیں. 3 ٹائم ہم رج کے کھانے کے باوجود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی پیٹ کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اسلام کے اوپر یہ جو زمانہ آیا تھا 3 سال کا، اس کے اندر صحابہ کی کیا حالت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، بائیکاٹ کیا گیا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا کہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں جی، اس دین میں تو بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں. مسلمانوں کے اوپر یہ حالت آئی، انہوں نے روٹی نہیں درختوں کے پتے اتار کے کھائے ہیں. کھانا نہیں میسر آ رہا تھا، درختوں کے پتے اتارے وہ کھانا شروع کر دیے. پھر وہ وقت بھی آیا، چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑے کو لیا، پانی کے اندر بھگویا، نرم کیا، وہ چمڑا کھا رہے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ ہے، نہ کوئی چیز آ رہی ہے نہ کوئی چیز جا رہی ہے. تو اب جب رزق ہی نہیں آئے گا، جب یہ گندم ہی نہیں آئے گی، جب کھانے کے لیے کوئی چیز آئے گی نہیں، کھائیں گے کیسے؟ تو اسلام نے وہ وقت بھی دیکھا، لیکن اس کے اندر حضور کی ثابت قدمی، صحابہ کی ثابت قدمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہی رہے. حضور نے وہاں پر بھی استقامت اختیار کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلے کے نبی ہیں. ایسا تو نہیں کہ نئے نبی بن کے آئیں گے. انبیاء نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے، وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے. تو اب حضور ہیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنا. دین مکمل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، دین کی تعلیمات مکمل ہو چکی. اب یہ سارا کچھ مکمل ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ جو معاشرہ ہے، قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے. قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ اندھیروں سے اجالوں کی طرف، نور کی طرف جانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا، دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کو پکڑ لیں، اس کتاب کو تھام لیں اور اس کتاب کے ذریعے سے خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی دین کی روشنی دکھاتے رہیں. ہر ایک حاکم ہے، ایک باپ ہے نا، تو باپ کی اولاد اس کی رعایا ہے. باپ سے کل قیامت کے دن اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تیرے ہاں اولاد تھی، تجھے میں نے اولاد کی نعمت سے نوازا، تو نے ان کے رزق کے لیے تو بڑی کوششیں کی، یہ تو بتا دین کی طرف کتنا چلایا. یہ تو بتا تیری اولاد نماز نہیں پڑھتی تھی، تو نے نماز کے لیے کیا کیا. یہ تو بتا تیری اولاد گالیاں دیتی تھی، تو نے اپنی اولاد کو گالیوں سے کتنا محفوظ رکھا. یہ تو بتا تو نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کتنی دی ہے. تو باپ یہ حکمران ہے، اولاد اس کی رعایا ہے. شوہر حکمران ہے، زوجہ اس کی رعایا ہے. اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. آج میری بیوی ہو بے پردہ بازار میں آ جائے، رب نے تو مجھے اس کے اوپر حاکم بنایا ہے نا. رب تو فرماتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. مرد کو رب نے حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے. آج ہم نے عورت کو حاکم بنایا ہوا ہے. آج میری بیوی بے پردہ باہر نکل جائے، میں منع بھی نہ کروں، میں کہوں نہیں زمانے میں چلتا ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا. جس نے یہ گناہ کیا اس سے تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو اوپر حاکم ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے حاکم ہوگا. بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کو سمجھائے، استاد ہے شاگرد کو سمجھائے، باپ ہے بیٹے کو سمجھائے، ماں ہے اپنی اولاد کو سمجھائے، شوہر ہے اپنی بیوی کو سمجھائے. خود بھی سمجھے، خود بھی عمل کرے اور آگے دوسروں کو بھی تعلیمات دے. یہ ہر ایک کا منصب ہے، اب ہر ایک کے لیے ہے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے،